اور میں ایک بات آپ حضرات سے خاص طور پہ یہ بھی کہوں گا، اس بات کا بھی آپ مشاہدہ بھی کریں اور اس پر غور بھی کریں، سمجھیں اس کو کہ آج مسلمانوں میں جو بزدلی پیدا ہوئی، مسلمان اتنا بزدل ہو گیا، اتنا بزدل ہو گیا کہ وہ اپنے نبی کی عزت و ناموس کی بات بھی کھل کر نہیں کر سکتا۔ بات پہرا دینا، جان لٹانا اور گستاخ رسول کی جان لینا، اس کی بات کرنا تو دور کی بات رہ گئی، وہ رسول اللہ کی عزت و شان کی بات بھی 10 آدمیوں سے پوچھتا ہے۔ حضور کی شان و عظمت پر کفار حملہ کریں، مسلمان بے حمیت ہے۔ یہ بزدلی، آج جہاد فی سبیل اللہ کا نام جرم بن گیا، یہ بزدلی۔ آج دیندار لوگ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کا ذکر نہیں کرتے کہ حضور نے تلوار اٹھائی، کون انکار کر سکتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور نے جہاد کیا۔ رمضان میں اگر تراویح پڑھنے کی فضیلت ہے تو رمضان میں جہاد کی بھی فضیلت ہے۔ اٹھائیے نا سورہ انفال، پڑھیے بدر الکبریٰ، اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے سیرت کی کتب اور پڑھیے بدر الکبریٰ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ یہ بزدلی کہاں سے آ گئی؟ اور اس کے علاوہ اسلام کو رد و بدل کے ساتھ پیش کرنا، بلکہ معذرت خواہانہ دین بنا کر پیش کرنا۔ اسلام تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اسلام تو کافروں کے لیے بڑا نرم ہے۔ کافر اگر اسلام قبول کر لے تو ہم نرم ہیں، مسلمان ہو جائے تو نرم ہے، اگر وہ رسول اللہ کی گستاخی کرے تو اس کو کاٹ دینے کا ہی حکم ہے۔ یہ بزدلی کہاں سے آ گئی؟ اس بزدلی کا بھی ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ عورت کو عام کر دیا گیا۔ جی ہاں، بالکل، جو لوگ عورت کا شرعی پردہ نہیں کرا سکتے وہ بزدل ہوتے ہیں، کیونکہ ان پہ دیوسی غالب ہوتی ہے۔ جو عورت کو قرآن و سنت کے مطابق گھر میں عزت نہیں دے سکتے اور اس کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق، قرآن نے جو حکم دیا ہے، جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کو نہیں رکھتے، ان کے حقوق ہوں یا ان کے پردے کا معاملہ، ان کے حجاب کا معاملہ ہو، تو یہ یاد رکھیے گا پھر وہ لوگ بزدل ہو جائیں۔ اس کی دلیل ہے، آپ پیچھے چلے جائیں ماضی کے اندر، جب تک عورتیں پردے میں تھیں مسلمان بزدل نہیں تھے۔ وہ سالار پیدا کرتی تھیں، وہ سپاہی پیدا کرتی تھیں جو راتوں کو قرآن پڑھنے والے اور صبح جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے ہوتے تھے۔ آج مسلمان عورت کرکٹر پیدا کر رہی ہے، فنکار پیدا کر رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ٹک ٹاکر پیدا کر رہی ہے، یوٹیوبر پیدا کر رہی ہے۔ مسلمان عورت آج برگر اسٹائل بچے پیدا کر رہی ہے، لیکن مسلمان عورت قرآن کے حافظ، عالم اور مجاہد فی سبیل اللہ پیدا نہیں کر رہی۔ ان کے اندر ناموس رسالت کے لیے بولنے کا، ختم نبوت پر پہرا دینے کا جذبہ مسلمان عورت پیدا نہیں کر رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود قرآن کے معیار پر، رسول اللہ کے دین کے معیار پر، اس حجاب اور پردے کے معیار پر نہیں ہے جو اس کی حیا کی حفاظت کرتا۔ اس کو تو چادر اور برقع تنگ کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، ہم کس قدر بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے اسلاف نے تو لکھا کہ مسلمان بیٹی کا جو حجاب ہے نا، حجاب اس کا بھی ایک معیار ہے، جاذب نظر حجاب نہیں۔ یہ جو آج کل چلے ہوئے نا، وہ آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، آنکھ تو آنکھ ہوتی ہے، آنکھ کا ہی تو سارا مسئلہ ہے۔ فقہا کی تصریحات پڑھ کر دیکھیں کہ عورت جب کسی ضرورت کے تحت شریعت اس کو اجازت دیتی ہے باہر جانے کی، تو اس وقت بھی اس کو آنکھ سے کیسے دیکھنا ہے، اس کو بھی فقہا نے لکھا ہے۔ اور مسلمان خواتین کس طرح جاتی تھی باہر ضرورت کے تحت۔ آج تو ضرورت کیا ہے کہ اس کو پارک میں جانا ہے، اس کو بازار میں جانا ہے، اس کو تعلیم گاؤں میں جانا ہے، اس کو شانہ بشانہ، استغفر اللہ کہتے ہوئے بندے کو حیا آتی ہے، شانہ بشانہ اس کو کھڑے ہونا ہے، یہ اس کی ضرورت بن گئی۔
جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئیں، انہوں نے نماز کے بارے میں حضور سے پوچھا کہ میں آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آؤں؟ حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا عورت گھر کے اندر والے حصے میں نماز پڑھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ برآمدے میں نماز پڑھے۔ برآمدے میں نماز صحن سے بہتر ہے، اور صحن میں، اپنے گھر کے صحن میں نماز مسجد سے بہتر ہے عورت کے لیے۔ عورت کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مجھے یاد آ گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کتنا نادان ہو گیا کہ 1 کلو گوشت اسے لانا ہو تو اسے ڈھانپ کر لاتا ہے کہ اس کو چیل کوے اچک نہ لیں، کھا نہ جائیں۔ 1 کلو گوشت کو تو ڈھانپ کے لاتا ہے، مگر اپنی بیٹی کو ڈھانپنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان درندوں سے، ان مسلمانوں کی بیٹیوں کے خون کے پیاسوں سے ڈھانکنے کے لیے تیار۔ وہ تو 3.5 سال کی بچی کو کہتا ہے جاؤ بیٹا پڑھو، اور آگے جو ٹیچرز تیار کی جاتی ہے جس سسٹم آف ایجوکیشن میں، وہ تو اب باقاعدہ ٹریننگ ہے، اور بچیوں کو باقاعدہ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو بے باک کرنا ہے، اور اتنی بے باکی ان کو سکھا دی جاتی ہے کہ معاذ اللہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اس پر بھی وہ اعتراض کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، میں وہ بات آپ حضرات کے سامنے کر نہیں سکتا شرم اور عفت کی وجہ سے کہ آج جو عورت مارچ کے نام پر جو مافیا کھڑی کی گئی ہے، اسکولوں کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اس پر لیکچر ہو رہے ہیں، باقاعدہ اس پر بات کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم فرقان حکیم نے جن چیزوں سے منع کیا آخر کیوں منع کر دیا ہے؟ کیوں؟ اللہ رب ذوالجلال جو خالق و مالک ہے، اس کی قدرت اور اس کے فیصلوں کے سامنے بھی کیوں؟ بندے کا کام تو یہ ہے سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا، ایمان لے آیا۔ بندے کا کام کیوں کرنا نہیں ہے؟ لیکن آج معترض ہے مسلمان بیٹی۔ عزیز دوستو، یہ سارا تحفہ ہے قرآن سے دوری کا، تعلیم جدید کا، تعلیم جدید کا۔ اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اب قادیانی، جس کو آج کل ایک نئی ٹرم آئی ہے لبرل، یہ لبرل کیا ہے؟ یہ لوگ آج تعلیم گاہوں میں بحیثیت استاد کے باقاعدہ لبرلزم ان کو سکھایا جاتا ہے۔ آپ نیوٹرل رہیں، مسلمان نیوٹرل نہیں ہوتا، مسلمان نیوٹرل نہیں ہوتا۔ آپ قرآن و سنت کی بات نہ کریں، اسلام صرف اسلامیات میں رہ گیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسلام کس میں رہ گیا؟ ایک وہ اتنی سی کتاب ہے، اس میں اسلامیات رہ گیا، وہ شروع سے لے کے آخر تک وہی ہے۔ میں نے جو گریجویشن ہے اس کا پیپر اٹھا کر دیکھا یونیورسٹی کا، تو اس میں سوال تھا کہ طواف میں کتنے پھیرے کیے جاتے ہیں۔ وہ مسلمان بیٹا یا بیٹی جو 14ویں جماعت کا طالب علم ہے، اس نے اپنی زندگی کی ذہانت بھری زندگی اس نے اس نصاب کو دے دی۔ اس کا معیار یہ ہے کہ وہ 7 پھیروں کو یاد کرے، حالانکہ اس وقت تو اس سے پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ جنگ یرموک میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا کردار کیا تھا۔ اس سے پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ خیبر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے کس طرح مرحب کو کاٹا تھا۔ اس سے پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گستاخ مرد اور گستاخ عورتوں کو کیسے کٹوا دیا تھا۔ یہ پوچھنا چاہیے تھا نا اس سے کہ قرآن مجید فرقان حکیم کی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کتنی آیات نازل ہوئی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں، ان کی تشریحات کیا ہیں۔ اس سے اسلامیات پوچھی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں۔ شروع سے ارکان اسلام شروع ہوتے ہیں، گریجویشن کر جائے یا ماسٹرز کر جائے، وہ ارکان اسلام ہی یاد کرتا رہتا ہے۔ مسلمان بیٹی، اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا گھولا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بالکل بہت آسان اور سادہ مثال دیتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ میر تقی میر کے اشعار
مرزا غالب کے اشعار، میر حسن کے اشعار، یہ جو اردو کا نصاب ہے ہمارے یہاں، قومی نصاب جس کو کہا جاتا ہے، کیا یہ مسلمان بچیوں کو پڑھانے کے ہیں؟ مسلمان بچوں کو پڑھانے کے ہیں؟ یہ عشق و فسق جو سکھایا جاتا ہے، جو تشریعات اس میں کی جاتی ہیں، وہ کیا مسلمان بچوں کو پڑھانے کے ہیں؟ ان کو رسول اللہ کا عشق کیوں نہیں پڑھایا جا رہا؟ ان کو سیدہ پاک کی طہارت اور عفت اور شان اور عظمت کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ ان کو سیدہ مریم کی پاکیزگی کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ ان کو سورہ نور کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ پھر تعلیم جدید نے اس مسلمان بیٹی کے لیے کتنا بوجھ بنا دیا، دوپٹے کو، چادر کو، برقعے کو۔ اب تو برقع بھی فیشنیبل ہے۔ شاید میری بات سے آپ اتفاق نہ کریں اور یقیناً نہ کریں گے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے کہ اب جو برقع ہے وہ برقع نہیں ہے، وہ جس کو کیا کہتے ہیں، دبئی سے لا کے آج کل جو بیچتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں؟ عبایا۔ عبایا، اس پہ چمک دھمک، کڑھائیاں، اس کا کپڑا جاذب نظر۔ مسلمان بیٹی کا یہ پردہ نہیں ہے۔ مسلمان بیٹی کا پردہ تو یہی ہے، اگر وہ بضرورت نکلے تو ایسے پردے سے نکلے کہ اس کی جسم کی حیت ہی معلوم نہ ہو، اس کے برقعے کو دیکھنے کا کسی کا دل نہ چاہے، وہ اتنی حیا کے ساتھ گھر سے باہر نکلے اور پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی مسلمان بیٹی جا رہی ہے، کسی کی حیا سے نگاہ ہی نہ اٹھ سکے۔ مسلمان بیٹی کے لیے تو یہ کردار ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جہاں بے اجازت جبریل امین بھی نہ آئیں۔ بتائیے نا، کیا مسلمان بیٹیوں کو ان کے گھر سے کچھ نہیں ملے گا؟